حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بیٹے، اگر تم سے ہو سکے کہ صبح اور شام تم اس طرح گزارے کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے بھی کھوٹ، بغض، حسد، کینہ وغیرہ نہ ہو تو ایسا کر لیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بیٹے، ایسا کرنا میری سنت اور میرا طریقہ ہے، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2678۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں تم مجھے چھوڑے رکھو، پھر جب میں تم سے کوئی چیز بیان کروں تو اسے لے لو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ بہت زیادہ سوالات کرنے اور اپنے انبیاء سے کثرت سے اختلافات کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2679۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس پورب سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، پس جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے ساتھ بلائی کرنا۔ راوی حدیث کہتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ جب وہ ہمیں یعنی طالبان علم دین کو دیکھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق ہمیں خوش آمدید کہتے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، تم اس حدیث کو صرف ابو ہارون کی روایت سے جانتے ہو اور وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2651۔ ہم ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس علم دین حاصل کرنے کے لیے آتے تو وہ کہتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق تمہیں خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ تمہارے پیچھے ہیں، کچھ لوگ تمہارے پاس زمین کے گوشہ گوشہ سے علم دین حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، تو جب وہ تمہارے پاس آئیں تو تم ان کے ساتھ بھلائی کرنا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2650۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے لوگوں کو احکام الہی پہنچا دو، اگرچہ ایک آیت ہی ہو، اور بنی اسرائیل سے بیان کرو، ان سے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور جس نے جان بوجھ کر میری طرف سے کسی جھوٹ کی نسبت کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2669۔